وفات کے بعد فاتحہ خوانی تو ضروری ہے، ایک میت کا حق ہے، ایک اہل میت کا حق ہے۔ میت کو اصال ثواب تو ہر جگہ سے چلا جاتا ہے، اہل میت کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو دو باتیں ذہن میں رکھیں، یہ جو آج کل ایک کھانے کی ترتیب بنی ہوئی ہے نا کہ اس میں جا کر کھانا پکائیں اور بیٹھ جائیں اور برادری کھائے، جی والے میں حلوے پکاتے ہیں یہ حلووں والی ترتیب، کنّا نرا طعام اہل المیت من النیاحہ، حدیث پاک ہے حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ہمارے نزدیک کوئی میت کے گھر میں اس طرح کے کھانے پانے خود پکا کر بیٹھو، وہاں صرف دے کر نہ ہو اور خود کھانے کے لیے میزیں سجیں، تو ہم اسے نوحہ خوانی سمجھتے ہیں۔ یہ صحابی رسول کا فرمان۔ دوسرے رہا دعا کا مسئلہ، میت کے لیے دعا ثابت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پاک آپ کے میت کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک آپ کے غم کو ختم فرمائے، اللہ پاک اس کے آخرت کے منازل کو آسان فرمائے۔ تعزیت کا معنی ایسے الفاظ جس سے اس کا غم ہلکا ہو جائے، تو یہ کہنا چاہیے۔ اب اس پر رہا ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ، ہمارے ہاں کہتے ہیں لا سچت کا، ٹھیک ہے نا بھائی آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، تو اب ہاتھ اٹھانے میں ذہن میں رکھیں رسول پاک علیہ السلام سے ثابت نہیں، ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ کے رسول سے دعا ثابت ہے۔ لیکن اگر کہیں کبھی کبھار کوئی ہاتھ اٹھائے اور اس کو ضروری بھی نہ سمجھا جائے، ایسے کبھی کبھار ہو جائے، تو اس پر کوئی بدعت کا حکم ہم نہیں لگائیں گے۔ بدعت کا حکم تب لگے گا جب اس کو لازمی جز سمجھیں اور ہاتھ اٹھانا ضروری ہو اور نہ اٹھانے والے پہ اعتراض ہو۔ تو یہ ایک دو مسئلے تھے تعزیت کے۔ فتنہ غامدیت کے متعلق تھوڑی وضاحت، جی بالکل ٹھیک ہے، اس پر ہماری ایک فائل آ چکی ہے، غامدی نظریات کا تحقیقی جائزہ، آپ اس کو مرکز سے منگوا لیں، آپ تک انشاءاللہ آ جائے گی۔ غامدی نظریات، کچھ نظریات تو باغیانہ تھے، منکرانہ تھے، اور اب تو کفریانہ آنا شروع ہو گئے، جس میں حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات نہیں ہے، رجم والے معاملے میں سزا یوں نہیں ہے۔ غامدی صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ کسی کو کافر ڈکلیئر کرنے کی اتھارٹی صرف اللہ کے رسول کے پاس ہے، کوئی اور کسی کافر ڈکلیئر نہیں قرار دے سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کے پاس اتھارٹی تھی۔ تو ہم کہتے ہیں اگر یہی مان لیں تو مرزائیوں کی تو چھٹی ہو گئی نا، روافظ کی چھٹی ہو گئی، یہ فتویٰ تو گیا۔ تو جناب اگر کسی کو کافر کہنے کا اختیار اللہ کے رسول کے پاس ہے تو خود کو مسلمان بھی نہ کہو، کیونکہ مسلمان کہنے کا اختیار بھی تو اللہ کے رسول کے پاس ہوا پھر۔ تو خود کو آپ دلائل سے مسلمان کہہ سکتے ہیں تو دلائل سے غیر مسلم بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو غامدی نظریات پہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر تحریرات مل جائیں گے۔ آج کل نوجوان سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی بعض موضوعات پر اچھی باتیں ہیں تو وہ سننی چاہیے، اس کے متعلق تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ایک کام کیا انہوں نے، رہتی دنیا تک ایک قرآن کریم کی خدمت کی ہے، اس پر انکار نہیں ہے۔ میں ان کی عزت اور احترام کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے اپنے اکابرین کا موقف ضرور پیش کروں گا۔ ہمارے اکابرین نے ان کے بعض نظریات پر رد فرمایا کیونکہ اہل حق اور اہل علم باقیوں کو جانتے ہیں۔ اس پر دو میں اکابر پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے تجدد پسندوں کے افکار، یہ آپ دیکھ لیں، انہوں نے اس پر نظریات پر رد کیا ہے۔ اور اس طرح ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب لاہور والے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے بھی ڈاکٹر اسرار کے نظریات اس نام سے جو ایک تحریر لکھی ہے، اسی لیے اس کو بھی مد نظر رکھیں۔ ہر جگہ ہر مسئلے پر ہر بندے کو یوں نہ سنا کریں، یہ بات ذہن میں رکھیں، کسے سننا ہے کسے نہیں سننا یہ اہل حق علماء سے پوچھیں۔ بعض اوقات کچھ ایسا ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے بہت اچھی چیز ہے، لیکن اپنی عقل پہ اس وقت تک نہ جائیں جب تک آپ کو تجربہ نہ ہو۔ اگر آپ گردے کے مریض ہیں تو آپ کو گولیوں کا پتہ ملے اور اوپر لکھا ہوا دا ٹیبلٹ فار دا کڈنی، تو آپ فوراً انگلش پڑھ کے اس کو کھانا شروع نہیں کریں گے بلکہ اپنے معالج سے رجوع کریں گے۔ تو اس طرح ایسے کچھ بندوں کی کتابیں کچھ کلپس مل جائیں تو پہلے اپنے علماء سے رابطہ کریں، ان سے پوچھے بغیر آپ آگے نہ چلیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو آج کل یوٹیوبر ہیں، ان کے بارے میں بات ذہن میں رکھیں، وہ خود کو مولویوں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا کہتے ہیں، تو مولوی بن کے آئے، مولویوں کے لیے بات کرے ہم سر آنکھوں پہ۔
انہوں نے آج تک ایک مدرسے میں 1 گھنٹہ بھی نہیں گزارا، کسی عالم دین کے پاس جا کر اس نے کچھ نہیں پڑھا، سیلف اسٹڈی، گھر بیٹھ کے 2 4 5 کتابیں پڑھ لینے کا نام علم نہیں ہے۔ اگر اسے عالم کہتے ہیں آپ، تو پھر گھر بیٹھے کوئی بندہ ڈاکٹر بن جائے تو آپ کل اس سے آپریشن کروا لیں گے؟ اگے آدن اڑسیکھ دو نونجو بھائیوں کو کچھ نہیں آتا، وہ ڈاکٹر نہیں، تو یہ جو اڑسیکھ بیٹھے اسے کیا آتا ہے بھائی؟ صرف اور صرف فتنہ اور فساد پیدا کرتا ہے۔ میں نے انجینئر کی جتنی گفتگو سنی ہے ساری جہالت پر مشتمل ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نام کے بعد قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس کا نام آیا ہے وہ شیطان ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ 70 مرتبہ سے زائد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہوا ہے، شیطان کا تو 40 کے بھی اندر ہے۔ ایسے جھوٹ پلال لوگوں کے سامنے بولنا۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ جھوٹ بولا کہ دیوبندیوں کا بڑا مولانا اشرف علی تھانوی اپنے نام کا کلمہ پڑھواتا تھا۔ بھائی دلیل؟ بھئی وہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کہلواتا تھا۔ بہت بڑا کذب ہے، جھوٹ ہے، بات یوں نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ ایک مرید نے خواب دیکھا، اس کو حضرت نے تسبیحات دیے ہوئے تھے، اس نے پڑھی، گناہوں سے توبہ کی ہے، تو رات کو خواب دیکھا کہ وہ یہ پڑھنا چاہتا ہے، کلمے میں حضرت اشرف علی کا نام آتا ہے، تو وہ بیچارہ بہت مجبور ہے، وہ کہتا ہے میں صحیح پڑھتا ہوں، صحیح نہیں پڑھا جاتا، خواب کی بات ہے۔ اور جب خواب سے اٹھتا ہے کیفیت پھر بھی یہی طاری ہوتی ہے، کہتا ہے میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں، میرے منہ سے پھر یہی نکلتا ہے، تو توبہ استغفار کر رہا ہوں کہ اللہ کیا ہو گیا، میں تو یہی پڑھنا چاہ رہا ہوں، پھر پڑھتا ہوں تو نہیں پڑھا جاتا، مجبور ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے لکھا، تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جو خواب ہوتا ہے نا، تو خواب کا تعلق تعبیر سے ہے، تو جس کے بارے میں آپ نے یوں دیکھا تو اس کا معنی آپ کا شیخ متبع سنت ہے۔ تو بھائی خواب تو تعبیر کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر حضرت تھانوی اپنے نام کا کلمہ پڑھوا رہے تھے تو پھر ہر کسی کو پڑھواتے، ہر وقت پڑھواتے، ہر جگہ پڑھواتے۔ کلمہ تو ہر وقت پڑھا جاتا ہے، کوئی ایک وقت تو نہیں ہوتا، تو اس کو کلمہ پڑھوانا نہیں کہتے۔ نمبر 2 رہا یہ بات کہ نیند سے اٹھنے کے بعد اس نے کہا تھا پڑھتا ہوں، تو یہ تو خواب نہیں ہے، تو کہتے حضرت تھانوی کہتے ہوئے تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اسی کا کلمہ پڑھ۔ بھئی کیوں کہتے؟ وہ تو خود مان رہا ہے کہ حضرت مجھ سے غلط زبان سے ادا ہوتا ہے، اس کا معنی وہ اس کو کلمہ نہیں مانتا، وہ تو خود مان رہا ہے۔ اس ظالم نے اس کو یہ بنا دیا۔ بھائی خواب کے معاملات یہ نہیں ہوتے، خواب میں الٹ ہوتی ہے۔ تعبیر کے علم جاننا ہو تو معبرین سے پوچھو۔ خواب کے معاملہ کسے کہتے ہیں؟ میں پنکھا جل رہا ہوں، امام بخاری نے خواب دیکھا رسول اللہ کی ذات اقدس کو، پنکھا جلا جاتا ہے تاکہ اس سے مکھیاں ہٹائیں، رسول اللہ کی ذات اقدس کے تو مکھی قریب نہیں ہے، پھر کیا کہو گے؟ تو معبرین نے تعبیر دی کہ امام بخاری اللہ آپ سے حدیث کی خدمت لے گا، وہی ہوا نہ ہوا۔ ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا خانہ کعبے کے اوپر سوئی ہوئی اور دنیا مجھ سے زنا کر رہی ہے، اوے خانہ کعبے کی چھت پہ، تو کہا تو ایسا کام کرے گی تجھ سے حاجی فائدہ یاب ہوں گے، اس نے نہر زبیدہ کھدوائی نا۔ تو بھئی خواب خواب ہوتا ہے، آپ کو جو خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے اعتراض حضرت تھانوی پہ، تو یہ مرزا کی بات ہے۔ مرزا انجینئر کے ساتھ مولوی ہوتا تو ہم اس کی بات کو ترجیح دیتے، وہ جسٹ انجینئر ہے پلس عالم نہیں ہے۔ تو جو انجینئر ہے اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے الیکٹریکل کا کیا یا انجینئرنگ کا ڈپلومہ کیا ہے، اگر الیکٹریکل کا کیا ہے تو اس سے جا کر آپ پوچھیں بھی ٹیوب لائٹ جلتی ہے یا نہیں جلتی، پنکھا چلتا ہے یا نہیں چلتا، اور انجینئرنگ اس نے کوئی اور کیا ہے تو پھر پوچھے بھی ہمارا روڈ ٹیڑھا ہے یا سیدھا ہے، تھلی ٹیڑھی ہے یا سیدھی ہے، تو پتہ چل جائے گا۔ تو جو اس کا کام ہے وہ پوچھتے نہیں ہیں، دوسرے کام پوچھنے کے چکر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مرزے کے بعد ابھی مجھے بھائی عبدالباسط کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایک آفیسر آئے ہیں فلاں ادارے کے، وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہمارے علماء نے مرزے کو جواب نہیں دیا، مرزا بڑی گالیاں کر دیا، تو انہوں نے کہا جی میں نے یوٹیوب سے سرچ کیا اور آپ کا کلپ دیا، تو وہ دعائیں دے کر کہہ رہے تھے یار بہت اچھا ہے۔ تو میں نے کہا جی اہل حق کو آپ سنتے نہیں ہیں، ہم نے تو انجینئر کو کہا ہے بھی ڈیٹ تو دے، مجھے جلسہ کینسل کر کے آنا پڑے گا، ہم آئیں گے اور ہم تجھے رات کو سورج دکھائیں گے کیونکہ دن کا تارے بہت دیکھ چکے ہو تم، تو ہم سے دو ہاتھ کر لے تو بات فائنل ہو جائے گی بھائی۔ لیکن اس کے جواب میں آئیں بائیں شائیں، چونکہ چنانچہ لیکن چنانچہ اگرچہ مگرچہ یوں نہیں ہوتا، بات وہ ہے جو کرنی کی ہونی ہے تو وہی کرنی چاہیے۔ قبر میں کیا ایسی حیات ہے جیسے اب ہم زندہ ہیں؟ جی نہیں، قبر کی حیات جو ہے وہ حیات برزخی ہے، حیات قبری ہے، حیات اخروی ہے، روح کے تعلق کے ساتھ زندہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ روح کے جسم کا تعلق زیادہ قوی ہے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ بھی ہیں، قریب والے سلام بھی سنتے ہیں، اور قبر میں حدیث پاک میں حضور پاک نماز ادا فرماتے ہیں، کیونکہ نماز حضور پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ نماز حضور پہ لازمی بھی نہیں ہے، یہ تلذذاً ہے، مزہ حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کھانے کے بعد کسٹرڈ اس لیے نہیں کھاتے کہ آپ سیر ہو جائیں، آپ تلذذاً کھاتے ہیں، مزہ اور راحت کے لیے کھاتے ہیں، تو یہ نماز بھی حضور پہ نفل ہے، تلذذاً پڑھتے ہیں، کوئی فرضاً نہیں پڑھتے۔
عقیدہ حیات النبی پر چند قرآنی آیات اور احادیث اور اس کی صحت کو بیان فرما دیں۔ عقیدہ حیات النبی پر آیات آپ نے دیکھنی ہو تو عقیدہ حیات النبی کورس میرے نام سے موجود ہے، آپ اس کورس کو کسی سے لے لیں، مجھ سے واٹس ایپ پہ آپ لے لیں، میں بھائی عبدالباسط بھائی عدنان کو دیتا ہوں، آپ ان سے لے لیں، آپ اس کو چھپوا لیں۔ 10 قرآن کی آیات ہیں اور 10 مفسرین کے حوالے ہیں، 10 حضور پاک کی حدیثیں ہیں اور 10 محدثین کی صحت ساتھ لکھی ہوئی ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فضائل اعمال کتاب پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں ضعیف حدیثیں ہیں، تو پھر کیا ہو گیا؟ ضعیف حدیثیں تو ابو داؤد میں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں تو ابن ماجہ میں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں تو جامع ترمذی میں بھی ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ ضعیف حدیث سنن نسائی میں اس کو نکال دیں گے؟ تو بھائی ضعیف حدیث کا کوئی حال تو ہوتا ہے نا، وہ حل کیا ہے؟ تو اس کے 2 حل ہیں۔ نمبر 1، اگر اس پر اجماع نہ ہو تو صرف فضائل میں پڑھو، تو اس لیے فضائل میں پڑھیں۔ اگر اس پہ اجماع ہو جائے تو اس کا بھی حل ہے، یحکم للحدیث بالصحۃ اذا تلقاہ الناس بالقبول وان لم یکن لہ اسناد صحیح۔ تدریب الراوی میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حدیث ضعیف و امت کا اجماع ہو جائے تو اس سے عقائد کے معاملے میں بھی تائید لی جا سکتی ہے۔ اور امام ابن عبد البر مالکی کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں اگر حدیث صحیح ہو تو ٹھیک ہے، ضعیف و امت مان لے تو اس کو صحت کا درجہ مل جاتا ہے۔ آپ پڑھ لیں، یہ اعلام الموقعین کی پہلی جلد ہے، وہ فرماتے ہیں قال ابن عبد البر فی الاستذکار لما حکا عن الترمذی ان البخاری صح حدیث البحر هو الطہور ماؤه واہل الحدیث لا یصححون مثل اسنادی ولكن الحدیث عندی صحیح لان العلماء تلقوه بالقبول۔ یہ اصول حدیث ہے کہ جس پر علماء کا اجماع ہو جائے وہ ضعیف حدیث بھی صحیح ہو جاتی ہے، تو ضعیف حدیث کا حل بھی ہے۔ اور حدیث ضعیف نہیں ہوتی سند ضعیف ہے، دوسری صحیح سند مل جاتی ہے تو یکوی بازو بازا، بھئی یہاں سے تھوڑی سی دیوار کریک ہو جائے تو اسے دوبارہ پلسٹر کر دیں، اتنی سی تو بات ہوتی ہے بھائی۔ تو ضعیف حدیث کا جواب بھی علماء کو پتہ ہے نا۔ تو مولانا زکریا کون تھے آپ کو پتہ ہے؟ اس دھرتی پہ امیر المؤمنین کا سب سے پہلا لقب حضرت عمر کو ملا ہے، خلیفۃ المسلمین کا سب سے پہلا لقب حضرت ابو بکر کو ملا ہے، اور امام اعظم کا پہلا لقب حضرت ابو حنیفہ کو ملا ہے، اور اس دھرتی پر سب سے پہلا لقب شیخ اس کا قاضی القضات کے امام ابو یوسف کو ملا ہے، اور اس دھرتی پر سب سے پہلا لقب شیخ الحدیث کا مولانا زکریا کو من لقب فی عالم الاسلامی اولا بشیخ الحدیث۔ تو یہ بندہ حدیث کو ماہر ہے، حدیث کو جانتا ہے، اور میں کیا کہوں، اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ آپ جنت البقیع جائیے، رسول اللہ کے قدموں کی طرف ہے، امام نافع کی قبر، امام مالک کی قبر، قدموں میں شیخ الحدیث مولانا زکریا کی قبر۔ اس بندے نے کتابیں لکھ کے کہا میرے مولا تجھے قبول ہے تو مجھے حضور کے پاؤں میں جگہ دے، یہ آج بھی وہیں آرام فرما۔ تو وہ شیخ الحدیث ہے بابا، وہ معاملات کو جانتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مولانا زکریا کا دماغ کمزور ہو گیا تھا آخر عمر میں، تو حضرت زکریا نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، پھر فضائل اعمال لکھی، زیادہ تر ضعیف حدیث ہیں۔ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سچ کے ساتھ جھوٹ ملا رہا ہے۔ فضائل اعمال کی بات نہیں تھی، فضائل میں اعمال میں ایک چھوٹے سے رسالہ ہے حکایات صحابہ، یہ اس کی بات ہے۔ حکایات صحابہ کے وقت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے بیمار تھے، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ حضرت لکھنے پڑھنے والا جو دماغی کام ہے نہیں جس میں دماغ خرچ ہوتا ہے وہ آپ کام نہ کریں، تھوڑا ریسٹ کریں۔ حضرت نے ایک عرصے تک ریسٹ کیا، تو پھر کہا یار یہ فارغ دن ہے، حدیث کی خدمت میں لگا دوں، صحابہ کے واقعات لکھ دیں، وہ حکایات صحابہ ہے، پوری فضائل اعمال نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ظالم ہے، اس نے اس بیماری والی بات کو پوری فضائل اعمال پہ فٹ کر دیا۔ تو اسے کہو اچھا ایک منٹ، حکایات صحابہ کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں، جو باقی فضائل اعمال ہے وہ تو ٹھیک تھے جب بیمار نہیں تھے، اسے تو مانتا ہے، اسے بھی تو نہیں مانتا۔ کذاب تو بات اور کرتا ہے اور حوالہ اور دیتا ہے، بھائی یوں نہیں ہوتا۔ 6 اور 6 12 ہوتے ہیں، 6 اور 6 8 نہیں ہوتے۔ تیرے 10 روپے چلتے ہیں تو ہمارے بھی چلتے ہیں۔ اور کمال ہے شیخ زکریا کی، اس نے حکایات صحابہ لکھی اور ایسی ترتیب سے لکھی ہے، اس بیماری کے دنوں میں بھی رہتی دنیا تک اس سے دنیا سلام پیش کر رہی۔ دماغ کمزور ہو گیا تھا، یہ تو بات ہی نہیں ہے، اتنی بات ہے حضرت آپ دماغ کو ریسٹ دیں، جسم کو ریسٹ دیں، تھوڑا آرام کر لیں۔ بھئی میں آپ کو کہتا ہوں حضرت آپ تھوڑا آرام کر لیں، اس کا کیا معنی ہے آپ لنگڑے ہو گئے ہیں؟ میں کہتا ہوں حضرت آپ تھوڑا سو جائیں، اس کا کیا معنی ہے آپ کی آنکھیں بند ہیں؟ حضرت آپ دماغ کو ریسٹ دیں، اس کا کیا معنی ہے تو پاگل ہی ہے بھائی؟ خدا کے بندے، ریسٹ دینے کا یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ پاگل ہو گیا؟ تو کیا لفظ ہے اور کس لفظ کو تم نے کیا سے کیا بنا دیا؟
فوتگی میں کھانا پینا جائز، جیسے تالیشویں کی شکل میں شریک ہونا. میں تو اس کو آپ کے سامنے حدیث پڑھ چکا ہوں کہ صحابہ کرام اس کو نوحہ سمجھتے ہیں، اور نوحہ میں شرکت تو آپ سمجھتے ہیں بندہ کیا ہوتا ہے. تعویذ کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے؟ بعض مطلق ناجائز کہتے ہیں. میرے دوستو، تعویذ کیا ہے پہلے یہ دیکھیں کہ تعویذ کا تعلق دنیا سے ہے یا آخرت سے ہے. کیا آج تک کسی نے اس طرح تعویذ لیا کہ مجھے تعویذ دے دو تاکہ قبر میں فرشتوں کو جواب دے سکوں؟ سنا ہے ایسا تعویذ؟ یہ مجھے تعویذ دے دو تاکہ میں جنت پہنچوں، جہنم سے بچ جاؤں. کسی نے لیا ہے تعویذ؟ تعویذ کیوں لیتے؟ میرا بچہ میرا کہنا مان لے. بیوی لیتی ہے خاوند مان لے، خاوند لیتے ہے بیوی مان لے، کاروبار ٹھیک ہو جائے. یہی ہے نا؟ تو اس کا معنی ہے یہ دوائیوں والا علاج ہے. علاج ہے بھائی، وہ تعویذ سے کرا لو جو دوائیوں سے کرا لو. تو علاج سے اس کا تعلق ہے، اسلام سے اس کا تعلق نہیں. تو یہ علاج کا مسئلہ ہے. علاج کو علاج کے اصولوں پہ دیکھتے ہیں کہ علاج جائز ہے تو کرا لو، حرام ہے تو چھوڑ دو. اگر اس میں اللہ رسول کی بات لکھی ہے، قرآن کی آیات لکھی ہے، حدیث لکھی ہے، اللہ کا نام لکھا ہے تو ٹھیک ہے لے لیں، نہیں لکھا تو چھوڑ دیں. بعض حضرات کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اے کذاب، حدیث اور پڑھتے ہو اور ترجمہ اور کرتے ہو. پڑھو ذرا حدیث میں تعویذ کا لفظ آئے میں تیرا ہاتھ چوموں گا. من علق التمیمۃ فقد اشرک. حدیث میں جس نے تمیمہ لٹکایا وہ مشرک ہوا. تمیمہ اس تعویذ کو کہتے تھے جس میں بتوں سے مدد مانگی جاتی تھی. لفظ تمیمہ کے ہیں، فٹ تعویذ پہ کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. بھائی وہ بات کریں جو بات ترجمے میں جو تم نے تعویذ لکھ دیا تو تمیمہ بھی تعویذ بن جائے گا. تمیمہ وہ ابو جہل والا تعویذ ہے جس میں بت سے مدد مانگی جاتی تھی اور اس میں قرآن کریم لکھا جاتا ہے. اے ہمارے بزرگوں کی تعویذ کی برکات ہیں، ہم اس کی قائل ہیں. وظائف کی حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ ابو سعد احمد خان رحمۃ اللہ کے پاس بندہ بھیجا تھا. حضرت کچھ دنوں بعد عدالت میں میرے خلاف وہ ایک 302 کی کارروائی کا گواہ پیش ہوگا، دعا بھی کریں اور کوئی وظیفہ بھی دیں. تو حضرت نے وظیفہ بھی دیا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، اگر میں ٹھیک ہوتا تو ایک رات پہ پڑھ لیتا. عطا اللہ کو کہو 3 رات پڑھے پھر اللہ کرم کرے گا. حضرت کی اپنی کنیاں کی زبان میں لفظ تھے جے میں ول ہوندا تے ایک رات دا کم سی. عطا اللہ نو کہو 3 راتیں پڑھے پھر ہوگا تماشا. اور تماشا ہی ہوا تھا. وہ لدہ رام آ کر گواہی سے انکار کر گیا تھا. انگریزوں نے سمجھا تھا پھانسی پہ چڑھا لیں گے. جب اس سے بات میں پوچھا کہ سب کچھ ہو گیا تو پیچھے کیوں ہوا، انہوں نے کہا میں اس کی گواہی کے لیے آتا تو مجھے آگ جلاتی تھی، مجھے ڈر لگتا پیچھے ہو گیا ہوں. ہمارے اکابرین کا. اور میں اپنی ذات پیش کروں، یہ غالباً میں 2000 کی بات کر رہا ہوں، آج سے 20-21 سال پہلے کی. حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت فقیر صاحب یہ بھی حضرات ساتھ تھے، حضرت خواجہ سے حضرت حکیم صاحب وہ بھی. تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجھے گردے میں درد ہوتا ہے، تھوڑا سا کوئی دم فرما دیں یا تعویذ دے دیں. ان زمانے میں گردے میں ایسے درد ہوتا تھا، یقین مانے جیسے مچھلی کو آپ پانی سے نکالیں. اور پین آف دا کڈنی جو گردے کا درد ہے نا، اس کو آپ یوں چابی بھی نہیں کرا سکتے. تو گھٹوا ماں جاتے ٹھیک تھی ویسی، وہ پکی ہر شے گھٹی ویسی، آپ گردے کو نہیں دبا سکتے. تو حضرت نے حضرت حکیم صاحب سے فرمایا کہ کاغذ وہ مجھے دیا ایک تعویذ، وہ میں نے بٹوے میں رکھا. میرا بچپنا میں پوچھ نہ سکا کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے، پینا ہے، گلے میں رکھنا ہے، جیب میں رکھنا ہے، یا حضرت نے بتایا تو میری بدقسمتی میں بھول گیا. اب میں گھر آیا، اگر ابو جی کو بتاؤں بھی تعویذ لے کر آیا ہوں تو ابو جی کہے کہ حضرت نے کیا فرمایا تھا تو وہ مجھے یاد نہیں ہے، اور اگر نہ بتاؤں تو وہ درد گردہ مجھے یاد آئے. میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے میرے مولا ایک بزرگ کے پاس گیا ہوں، اس سے نسبتیں وابستہ ہیں، ختم نبوت وابستہ ہے، اللہ تو اس کی لاج رکھ لے. میں اسے جیب میں رکھ لیتا ہوں تو مجھے اس قرآن پاک کے لکھے ہوئے الفاظ کی برکت سے صحت عطا فرما. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ مدد کھینچ لیں گے. وہ وقت اور یہ وقت خدا کی قسم میں نے گردے کا درد محسوس نہیں کیا. ایک ہفتے میں 4-4 5-5 مرتبہ پڑ جاتا تھا ایک ہفتے میں. آج تک میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، پھر تو کوئی کڈنی کا آپریشن نہیں ہوا. تو بھائی یہ تعویذ دنیا کے فائدے کے لحاظ سے ہے، علاج ہے. جس ڈاکٹر سے فائدہ ہوتا ہے اس سے علاج کروا لو، بشرطے وہ ڈاکٹر ٹھیک ہے. جو ہمارے اکابرین علماء دیوبند کا دیا ہوا تو ٹھیک ہے، جو باقیوں کا ادھر ادھر کا ہے سجے کھبے دا، میں ان کا قائل نہیں ہوں، میں ان سے بچانے کی بات کروں. جی
یہ پوچھ رہے ہیں کہ غیر مقلدین اور سعودیہ والوں میں فرق کیا ہے؟ یہ یاد رکھیں، پاکستانی غیر مقلدین ہیں اور سعودیہ والے حنبلی ہیں، حنبلی اہل حق ہیں وہ، اور یہ ایک نہیں ہے۔ یہاں والے جمعے کی ایک اذان دیتے ہیں اور سعودیہ میں جتنے گئے ہیں جمعے کی 2 اذانیں۔ یہاں والے جمعے کا ایک ہی خطبہ دیتے ہیں، سعودیہ میں جمعے کے 2 ہی خطبے ہیں۔ یہاں والے جنازہ زور سے پڑھتے ہیں غیر مقلد، سعودیہ والے جنازہ آہستہ پڑھتے ہیں۔ اور یہاں والے حضرات 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں، وہ 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں۔ یہاں والے تقلید کو شرک کہتے ہیں اور ان کا نظریہ ہے کہ تقلید بالکل بندہ کر سکتا ہے۔ یہاں والے امام صاحب پہ رد کرتے ہیں، اور شیخ عبد الرحمن السدیس دامت برکاتہم کی ویڈیو یوٹیوب پر آ چکی، آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں لا ينبغي لأحد ان يطعن في الامام ابی حنیفہ، امام صاحب پہ طعن کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اور اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے، رسول اللہ کی کمر مبارک کی طرف سے پیچھے آئیے، یہ جالیوں والا جو ایک چبوترا اور برآمدہ ہے، یوں پیچھے آ کر دیکھیے، آپ کے سر کے اوپر آپ کو نظر آئے گا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت، تو حضور کے روزے کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ سعودیہ والے نے کہو تم بھی ابو حنیفہ کا نام مسجد میں لکھ کے دکھاؤ، نہیں سانو آپ بھی لکھ کر دکھا دیں۔ اور سعودیہ میں 3 رکعت وتر ہیں، یہاں 1 ہے۔ سعودیہ میں 20 رکعت تراویح ہے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں، اور یہاں 8 رکعت ہے، تھوڑا تو فرق کریں۔ مجھے ایک بندے نے کہا وہاں تو 10 رکعت امام پڑھا کر پیچھے ہو جاتا ہے، میں نے کہا پھر؟ کہتے پھر 10 اور امام پڑھاتا ہے، میں نے کہا پھر 10 اور 10 8 ہوتے ہیں، 10 اور 10 8 ہوتے ہیں، 10 10 پیچھے ہوتے ہیں، تو 10 10 کی اپنی منزلیں انہوں نے طے کی ہوتی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام سے عدم حیات پہ استدلال کیا جاتا ہے، جواب عطا فرمائیں۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ 1 گھنٹے کا موضوع ہے، یہ مجھے پہلے آپ پرچی دیتے تو میں اس پر بات کرتا۔ بہرحال میری وہ جو کتاب ہے نا حماتیوں کے 100 سوالوں کے جوابات، اس میں اس پر تفصیل ہے، 8 اعتراضوں کے جواب ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں چند باتیں اس پہ عرض کر دیتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ قرآن کریم 3 پارے کے 2 صفحے میں موجود ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ آیت کے لیے واقعہ عزیر کہا جاتا ہے، اور اس آیت کا جو عام مفسرین نے مطلب دیا ہے مختصر، وہ یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام بستی سے گزر رہے تھے، بستی گری ہوئی تھی، اللہ اسے زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ پاک نے انہیں وفات دے دی، 100 سال تک رہے، 100 سال کے بعد اٹھایا تو اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندگی دی اور فرمایا دیکھو میں موت کے بعد ایسے زندگی دیتا ہوں۔ اب واقعہ یہ مختصر مفسرین نے تو لکھ دیا، اب جو انکار حیات النبی کے قائل ہے نا، وہ اب بغلے بجاتے ہو، دیکھو اے نبی کی حیات ہوتی تو یہ 100 سال میں یہاں لوگ آئے اور گئے، 100 سال میں سورج چڑھا اور سورج اترا، 100 سال میں بارشیں آئیں اور بادل آئے اور گاج برسے، ان کو پتہ نہ چلا تو پتہ چلا نبی کی وفات کے بعد کوئی سلام کلام نہیں۔ بس یہ اس پر بغلیں بجاتے ہیں، جی واہ جی واہ۔ انہیں کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قبر اور برزخ کی بات ہے، جرت کر کے ہمیں بتاؤ۔ اگر کہتے ہیں برزخ کی بات ہے تو سورۃ مؤمنون آیت نمبر 100 میں ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت سے پہلے برزخ والا نہیں آ سکتا، عام قانون تو یہی ہے۔ تو پھر تم تو برزخ کے معاملات کو ہمیں کہتے ہو جی گئے تو یہ واپس کیوں آئے تھے؟ اس کے بعد تو ان کی اولاد ہونا بھی ثابت ہے، ان کی شادی بھی ثابت ہے، یہ کہاں جائے گا؟ نمبر 2، چلو میں مان لیتا ہوں آپ کی بات، عزیر علیہ السلام نبی بھی ہیں، جرت کریں اور پیغمبر کی حدیث پڑھ دیں، قرآن کی آیت پڑھ دیں کہ عزیر علیہ السلام نبی ہیں، جرت کر کے پڑھیں، کوئی تو پڑھے، آیت تو ان کے پاس ہے نہیں۔ نام عزیر علیہ السلام کا قرآن میں آیا لیکن بطور نبی ہونے کا لفظ نہیں ہے۔ قرآن میں تو بہت سے نام ہیں بزرگوں کے جن میں نبی کا لفظ نہیں ہے۔ لقمان الحکمہ انشکر لی، انشکر لی ہے یا انشکر للہ؟ ٹھیک ہے، تو حضرت لقمان بھی تو نبی نہیں ہے، تو عزیر علیہ السلام نبی آپ کو کہاں سے ملا؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے مولانا آپ کو کیا پتہ حضرت عزیر کیا ہے؟ میرے پاس حدیث ہے، سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 باب التخیر بین الانبیاء میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا عزیر نبی ام لا ادری، اللہ نے مجھے اس بات کا نہیں بتایا کہ حضرت عزیر نبی تھے یا نبی نہیں ہے، یہ حدیث پاک موجود ہے، تو کس منہ سے کہتے حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہیں؟ اچھا اگلی بات، عزیر علیہ السلام نبی بھی ہیں، میں مان لیا، چلو تیری بات مان لی، یہ گزرنے والا عزیر ہے، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ، من الذی مار،
اللہ فرماتے ہیں مثال اس شخص کی جو گزرا، رب نے نام نہیں لیا، تم نے کیوں لیا؟ یہاں تو حضرت عزیر کا نام بھی نہیں ہے، تجھے کس نے کہا حضرت عزیر ہے؟ اب یہ پھر اصلیت پہ آئیں گے. حضرت شیخ الہند کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے گزرنے والے حضرت عزیر ہیں. آپ کہنا ایک منٹ تو کہنا شیخ الہند کی عبارت ہے، یہ کیوں کہتا ہے قرآن کا انکار کرتے ہو؟ پہلے شیخ الہند کی ماننا، اس حیثیت پہ آ. اچھا جو آگے شیخ الہند نے آگے بھی تو کچھ لکھا ہے، وہ کیوں آپ کو نظر نہیں آتا؟ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں 100 سال تک ادھر کوئی گیا نہیں تو کسی کی بات سنی بھی نہیں، تو نے کہاں سے کہہ دیا بھی کسی لوگ گئے تھے اور سنا نہیں تھا؟ تو شیخ الہند کہتے ہیں 100 سال کسی کا جانا ہی ثابت نہیں ہے وہاں، کیونکہ کوئی جاتا تو تدفین کر دیتا نا. تو حضرت شیخ الہند تو یہ کہتے ہیں، اور تجھے یہی نظر آیا شیخ الہند کی یہ تفسیر عثمانی میں تو مجمل ہے، مختصر ہے. یہ جو اکابرین کی مفصل تفسیریں ہیں یہ تجھے نظر کیوں نہیں آتی؟ ذرا روح المعانی کھولیے، مفتی بغداد ہے، عربی زبان میں حنفیوں کی سب سے بڑی تفسیر ہے. روح المعانی 30 جلدوں کی ہے. یہ تیسری جلد کھول کے دیکھیے، من الذی مار، وہ کہتے ہیں گزرنے والا کون ہے؟ فیہ 9 اقوال، کہتے ہیں 9 قول ہیں. ایک قول ہے گزرنے والا کافر ہے، آدوا و کافر. ایک ہے آدوا و عالم من علماء بنی اسرائیل، آدوا و صالح من صالح بنی اسرائیل. کہتے ہیں یا کافر ہے یا عام بندہ ہے یا مولوی ہے یا نیکوں میں سے بزرگوں میں سے کوئی ہے بنی اسرائیل کے. یہ ایک قول ہے گزرنے والا شمویل ہے یا حزقیل ہے یا دانیال ہے یا کیا نام ہے اپنا حضرت عزیر ہے. کتنے اقوال دیے. اور استدلال کا اصول ہے اذا جال احتمال بطل الاستدلال، احتمال آ جائے تو دلیل پکڑی نہیں جاتی. تو اجماعی عقیدے کے خلاف اس طرح کی دلیلیں لائے گا. اچھا اگلی بات، چلو منہ مانگی موت، گزرنے والے بھی عزیر ہیں، عزیر بھی نبی ہیں، معاملہ ساری تیری بات مان لی. اب ثابت کیا کرنا چاہتا ہے یہ بتا. حضرت عزیر علیہ السلام نے یہاں غلطی نعوذ باللہ کیا کی ثابت کرنا؟ کہتے ہیں 100 سال سوئے اور کہا 1 دن یا آدھا دن سویا ہوں. تو اس سے پتہ چلا کہ انہیں 100 سال کا احساس نہیں تھا. نیند والے کو احساس بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں کتنا وقت گزرا ہے. بولیے. اچھا چلو میں بتاتا ہوں. ٹھیک کہا عزیر علیہ السلام نے، آدھا دن یا پورا دن گزارا ہے. لبثت یوما و بعض یوم، ٹھیک جواب دیا. کہتے ٹھیک کیوں؟ اللہ نے تو کہا 100 سال. میں نے کہا اللہ کی بات بھی ٹھیک ہے، قرآن کی دوسری آیات کے ساتھ ملاؤ، مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. کان مقدار سورت معارج میں کیسے؟ سورت سائل میں 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے ایک دن کے برابر ہوگا. اور باقی دن کا 1000 سنۃ مما تعدون، 1000 سال کے برابر باقی دن ہوں گے اور پہلا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو قیامت کے 1000 سال کے دن کے مقابلے میں دنیا کے 100 سال تو یومن و بعض یوم ہی بنتے ہیں. تو ٹھیک جواب دیا. اللہ نے پوچھا دنیا کے حساب سے کتنے رہے؟ عزیر علیہ السلام نے آخرت کے حساب سے جواب دے دیا. تو کیسے کہے گا بھائی؟ تو یہاں مردہ ہے والا چکر اور تیری دال نہیں گلتی. میں نے یہ چھوٹی سی باتیں کر لی، اس پہ کئی سوالات بھی ہیں، تو آپ مماتیوں کے 100 سوالوں کے جوابات وہاں سے پڑھ اور دیکھ لیجئے تو انشاءاللہ ساری. مماتی تویز لینا دینا جائز ہے کہتے ہیں، نماز پڑھوائی تو کیا اعادہ ضروری ہے؟ ہمارا مماتیوں سے اختلاف تعویذ پہ نہیں ہے. وہ تعویذ نہیں، پورا قرآن لکھ کے دے دے جب تک عذاب قبر، اصحال ثواب اور حیات النبی قبول کرے ہم کوئی نماز نہیں پڑھیں گے. تعویذ لکھنے والی کیا بات ہے؟ جماعت میں سروزہ چلہ لگانے کا کیا ثبوت ہے؟ بھائی جماعت میں سروزہ چلہ جو ہم لگاتے ہیں یہ بطور اصلاح لگاتے ہیں. یہ بطور اس طرح نہیں ابھی چلہ لگاؤ گے تو حج کا ثواب، سروزہ لگاؤ گے تو 2 حجوں کا ثواب. یہ بطور ثواب نہیں ہے، بطور علاج ہے. کوئی کہتے ہیں جو براہمن اجتماع پہ جاؤ گے 10 حجوں کا ثواب ملے گا، کہتا ہے کوئی، تو بطور علاج ہے. تو علاج کی دلیل نہیں ہوتی، ثواب کی دلیل ہوتی ہے. میں آپ کو کہوں سر میں درد ہے، یہ آپ ڈسپرین کھا لیں، آپ کہیں حدیث بھی کھا، تو بھائی علاج کی دلیل نہیں ہوتی. تو یہ بزرگوں نے طریقہ رکھا ہے. آپ میٹرک تک 10 سال سکول میں پڑھتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو بھائی آپ اپنا علاج کرا لیں تاکہ جہالت کا علاج ہو جائے اور میں کچھ پڑھ جاؤں. تو بھئی یہ بھی وہاں گناہوں کا علاج ہوتا ہے. حضور پاک علیہ السلام کا نام اذان میں آئے تو چومنا کیسے ہے؟ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا تو حدیث میں ثابت ہے. باقی یہ ملتان جانیاں تو قربان جانیاں والا مسئلہ شریعت میں کہیں نہیں ہے. ویسے یہ ہے کہ جس منہ سے حضور کا نام نکلے چومنا ہے تو اس کی منہ کو چومو. ہاں یہ تو میں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ جو آپ کام کہتے ہیں نا یوں
جائز ہے یا ناجائز؟ اس پر شامیہ کا ایک حوالہ پیش کرتے ہیں کہ فتاوی شامیہ میں ہے کہ انگوٹھا چومنا بہت اچھا ہے. تو ان کو کہو وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کتاب الثواب میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں. کتاب العقائد میں ہے کہ نہیں؟ ٹوٹکوں میں لکھا ہوا ہے. امام شامی نے لکھا ہے ٹوٹکا یہ جس کی آنکھیں کمزور ہوں وہ یوں آنکھوں پہ حضور کے نام پہ چومے تو آنکھ کی نور بڑھ جاتا ہے. تو بھائی ٹوٹکا اور ہوتا ہے اور شریعت کا مسئلہ اور ہوتا ہے.